हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सी यीशु में आज शाम आप सबकी सलामती हो। मैं आज के इस प्रोग्राम इक्विप फॉर विक्ट्री में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें खुदा से आज अपने लिए प्रोग्राम को इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा से आज हम उस कलाम को जो आज हमारे लिए रखता है हर एक अपने लिए मांगे, ताकि खुदा के कलाम को लेने के बाद आज हमारी जिंदगियां पहले जैसी ना रहे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, यू आर अ वंडरफुल गॉड। आई जस्ट प्रेज योर होली नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरी किंगडम को डिक्लेयर करता हूँ। मैं इकरार करता हूँ कि यीशु मसीह खुदावंद है, और मैं ये दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आज के इस मैसेज के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां सैर हों। खुदावंद, तेरा कलाम जो कभी बेअंजाम नहीं लौटा, इन जिंदगियों के अंदर 100 गुना फल लेके आए। तेरे लोग तेरे कलाम को हलीमी से रिसीव करें। खुदा, ना सिर्फ जो लोग भी हमें लाइव ज्वाइन करते हैं, बल्कि वो लोग जो बाद में भी हमें ज्वाइन करते हैं, तेरी कुदरत, तेरे कलाम की कुदरत उन जिंदगियों में बहे खुदावंद, और वो इस कलाम को कबूल करे और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। मैं अपने आप को तेरी सबमिशन में देता हूँ खुदा। हालेलुया। एंड आई जस्ट कन्फेस दैट आई एम सेंट वन एंड आई हैव गिवन पावर एंड अथॉरिटी यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, आई जस्ट डिपेंड अपॉन यू। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमीन। हालेलुया। मैं आप सब लोगों को इनकरेज करूंगा, जितने लोग इस वक्त हमें लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आज के इस मैसेज को अपनी टाइमलाइन पे शेयर करें, अपनी फैमिली के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आज के इस मैसेज के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां सैर हों और यीशु मसीह का नाम उन जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। आमीन। सो आए मेरे साथ निकालेगा मरकज की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर हम लोग जो है वो 29वीं आयत तक देखेंगे। और ये हवाला जो है ये बहुत आम है, बड़ा फेमस है, और इस स्टोरी में से, इन आयात में से आज हम बड़ी अहम बात को खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि खुदा के इस वर्ड को अपने लिए बड़ी हलीमी के साथ रिसीव करें, अपने रूहानी कानों को खुला रखें, रूहुल कुदस को इजाजत दें कि रूहुल कुदस जो है वो इन वर्ड्स को ले और वो आपकी जरूरत को इन अल्फाज के वसीला से, इस मैसेज के वसीला से, इन आयात में से जो हम सीखें उसको पूरा करें। आमीन। सो यहाँ पे लिखा है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिल्फ और उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। आमीन। 28वीं आयत को मैं आपके लिए दोबारा से पढ़ूंगा और मैं चाहूंगा ध्यान से इसको सुने। लिखा है, और उसका पहला हिस्सा मेनली जिस पे आज हम लोग बात करेंगे, लिखा है क्योंकि वो कहती थी। क्या लिखा है जी? क्योंकि वो कहती थी। पहली बात, आप अपने लिए क्या इकरार करते हैं ये बहुत अहम है। यानी आप अपने लिए उन हालात में, जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, आप अपने लिए, अपनी शख्सी जिंदगी के लिए, अपने खानदान के लिए क्या इकरार करते हैं, ये इंतहाई अहम है। और ये जो है वो आज हमने सीखना है, इस बात के ताल्लुक से हमने सीखना है। आमीन। सो यहां पे लिखा है क्योंकि वो कहती थी। इंग्लिश में लिखा है शी सेड, और इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में शी सेड टू हरसेल्फ। आमीन। सो वो कहती थी, और जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हम अपने लिए क्या कहते हैं। हम जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो हम अपने लिए क्या इकरार करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे पास हमेशा 2 रिपोर्ट्स होती हैं।
میں پھر سے اس ورڈ کو ریپیٹ کروں گا, اس سینٹینس کو ریپیٹ کروں گا. ہمارے سامنے ہمیشہ دو رپورٹس ہوتی ہیں. ایک وہ رپورٹ جو ہمارے حالات ہمیں بتاتے ہیں, یعنی جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا بدن ہمیں کچھ بتاتا ہے, اگر ہم اپنے بدن میں کچھ محسوس کر رہے ہیں, یا ہمارے گھر کے جو حالات ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں, یا ہمیں ہمارے فائنینسز جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں, یا ڈاکٹر کی رپورٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. سو جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمیشہ دو رپورٹس ہوتی ہیں. ایک رپورٹ وہ جو ہمارے حالات یعنی آپ کے حالات آپ کو بتاتے ہیں, اور دوسری رپورٹ وہ جو خدا کا کلام آپ کو بتاتا ہے. اور ان دونوں صورتحال کے اندر, ان دونوں رپورٹس میں سے جس چیز کا ہم چناؤ کرتے ہیں, اور چناؤ کرنے کے بعد جو ہم اپنے لیے بولتے ہیں, وہ ہماری زندگی کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے. میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے سامنے دو رپورٹس ہوتی ہیں. ایک رپورٹ وہ جو ہمارے حالات ہمیں بتاتے ہیں, اور دوسری رپورٹ وہ جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. اور ان دونوں رپورٹس میں سے جو ہم اپنے لیے چناؤ کرتے ہیں, اور چناؤ کرنے کے بعد جو ہم اپنے لیے اقرار کرتے ہیں, یعنی جو ہم اپنے لیے بولتے ہیں, وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو. ہمارے ورڈز جو ہے, ہمارے الفاظ جو ہے وہ بہت اہم ہے. ہمارے الفاظ کے اندر جو ہے وہ قوت پائی جاتی ہے جب ہم اپنے حالات کو بولتے ہیں, یعنی ہم اپنے حالات کے مطابق اس نیگیٹو رپورٹ کو جو حالات ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, جب ہم وہ بولتے ہیں تو ہم ابلیس کو اور ابلیس کی فورسز کو, ابلیس کی قوتوں کو امپاور کرتے ہیں, یعنی ہم ان کو جو ہے وہ پرقوت بناتے ہیں. اور جب ہم اپنے حالات میں ہوتے ہیں اور حالات کے مطابق جو ہم اقرار کرتے ہیں, وہ اس بات کو بھی پیش کرتا ہے کہ ہم کس چیز کے ساتھ متفق ہیں. یعنی اگر ہم اپنے حالات کو ہی بول رہے ہیں, جن حالات کا ہمیں سامنا ہے, تو ہم اپنے حالات کے ساتھ متفق ہو رہے ہیں. اور ہمارا متفق ہونا ابلیس کو جو ہے وہ قوت دیتا ہے. آمین. اس لیے ہمیں اس بات کے تعلق سے بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں, ہم کیا اقرار کرتے ہیں, ہم اپنے لیے کیا بولتے ہیں, ہم اپنے لیے کیا اقرار کرتے ہیں, ہم اپنے لیے کیا کہتے ہیں. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, وہ بولیں جو آپ چاہتے ہیں. میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا, وہ بولیں جو آپ چاہتے ہیں, نہ کہ وہ جو آپ نہیں چاہتے ہیں. آمین. مرکز کی انجیل اگر اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, یسوع مسیح, یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. یسوع مسیح نے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ, اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا, تو اس کے لیے وہی ہوگا. یہاں پہ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کوئی پہاڑ سے کہے گا, یعنی یسوع مسیح اس بات کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں سے کہنا ہے. ہم نے ان حالات سے جو ہمارے سامنے ہیں, جو ہمارے خلاف ہیں, اور وہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہے, ہم نے ان کو کہنا ہے. کیا لکھا ہے کہ اگر جو کوئی اس پہاڑ سے کہے گا اکھڑ جا, اور کیا کہنا ہے؟ ہم نے ان سے یہ کہنا ہے کہ تم اکھڑ جاؤ, یعنی تمہارا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے, بجائے کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ ہم اپنے پہاڑوں کا اپنی زندگی میں اقرار کرتے رہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے, ایمانداروں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایماندار جو ہے وہ پہاڑوں کو حکم دینے کی بجائے, پہاڑوں سے یہ کہنے کی بجائے کہ وہ اکھڑ جائے, ایماندار جو ہے وہ ان کا اپنی زندگی میں اقرار کرتے رہتے ہیں. سو اگین میں اس بات کو جو ہے وہ آپ کے لیے ریپیٹ کروں گا, اور میں چاہوں گا اس کو سنیں. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کیا بولتے ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے زندگی اور موت زبان کے اختیار میں ہے.
کیا لکھا ہے جی؟ زندگی اور موت زبان کے اختیار میں ہے. یہ ہم نے چناؤ کرنا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کہتے ہیں. اس لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے اس بات کو کہا کہ وہ بولیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، نہ کہ وہ بولیں جو آپ اپنے لیے نہیں چاہتے. آمین. اس سٹوری کے اندر واپس آتے ہوئے اگر ہم مرکز 5ویں باب میں دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں اگر ہم، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اس عورت کے 12 برس سے خون جاری تھا. کتنے سال ہو گئے اس کو؟ 12 برس سے وہ عورت اس بیماری کے اندر مبتلا تھی. نہ صرف وہ اس بیماری میں مبتلا تھی بلکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ کئی طبیبوں کے پاس گئی، کئی ڈاکٹرز کے پاس گئی اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ اپنا سب مال خرچ کر کے بھی وہ اور زیادہ بیمار ہو گئی. کیا بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ خرچ کر کے بھی اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بائبل یہ کہتی ہے وہ اور زیادہ بیمار ہو گئے. سو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اس کے سامنے بڑی کریٹیکل سچویشن تھی. جس طرح میں نے کہا 12 برس سے وہ اس صورتحال میں تھی، اس کے پاس جو مال تھا وہ سب خرچ کر چکی تھی، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا. سوسائٹی کے اندر وہ جو ہے وہ سوسائٹی میں یعنی لوگوں کے درمیان وہ آسانی سے گھل مل نہیں سکتی تھی، جا نہیں سکتی تھی. ان ادر ورڈز ہو سکتا ہے اس نے اپنے آپ کو ہائیڈ کیا ہو، اس نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہو، یعنی اس کے لیے کسی بھی طرح سے یہ حالات جو ہے اس کے حق میں نہیں تھے، یہ حالات اس کے لیے کسی بھی طرح سے فیوریبل نہیں تھے. لیکن ان سب حالات میں بائبل مقدس یہ کہتی ہے، اگر ہم 27ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا. اگر ہم 27ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ اردو میں جہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع کا حال سن کر، اگر آپ انگلش کا ایمپلیفائڈ ورژن دیکھیں تو وہاں پہ لکھے she had heard reports، کہ اس نے یسوع کے بارے میں رپورٹس کو سن رکھا تھا. اس نے کیا یسوع کے تعلق سے سن رکھا تھا؟ جو کام خدا یسوع مسیح کے ذریعہ سے کر رہا تھا. آمین. she heard، اس نے یسوع کا لکھا ہے اس نے یسوع کا حال سن کر، یعنی اس نے یسوع کا حال سن کر، اس نے یسوع کا حال سنا، اس نے سنا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کس قدر کام کر رہا ہے. اور ان سب حالات میں جن حالات کا اس کو سامنا تھا، اس نے ان رپورٹس پر، یعنی وہ رپورٹس جو اس نے یسوع کے تعلق سے سنی، وہ حال جو اس نے یسوع کے تعلق سے سنا، وہ کام جو یسوع کے وسیلہ سے ہو رہے تھے، اس نے اس پر توجہ دی. اور یہاں پہ میں ایک اور بات کروں گا، there is power in paying attention. جب آپ توجہ دیتے ہیں، آپ کی توجہ دینے میں قدرت پائی جاتی ہے. آپ جس چیز پر توجہ دیں گے وہ چیز آپ کے لیے قوت کو جنم دے گی. اگر آپ اپنے حالات پر توجہ دیں گے تو آپ کے حالات آپ کی زندگی میں خوف کو لے کے آئیں گے. لیکن اگر آپ خدا کے کلام پر توجہ دیں گے تو خدا کا کلام پر جب آپ توجہ دیں گے تو خدا کا کلام آپ کے اندر جو ہے وہ ایمان کو پیدا کرے گا. سو اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ اس نے رپورٹس جو یسوع کے تعلق سے سنی، اس پر توجہ دینا کا چناؤ کیا. اگین یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا، ہمارا چناؤ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم ہر وقت ہر لمحہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمیشہ چناؤ ہوتا ہے. ہم کس چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے چنتے ہیں؟ ہمارا چناؤ کیا ہے؟ کیا ہم لوگ اپنی فیلنگز کے مطابق سے اپنے لیے چناؤ کرتے ہیں، یا ہم اپنی حکمت کے مطابق اپنے لیے چناؤ کرتے ہیں، یا ہم حالات کے مطابق چناؤ کرتے ہیں، یا ان سب چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے ہم اس چیز کا چناؤ کرتے ہیں جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے. آمین. ہمارا چناؤ کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور ہم کیا چناؤ کرتے ہیں یہ ہماری زندگی کے اوپر، یہ ہمارے پریزنٹ کے اوپر، اور یہ ہمارے فیوچر کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو انکریج کروں گا، آپ کے چناؤ کی بنیاد ہمیشہ 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 خدا کا کلام ہونا چاہیے جو کبھی بے انجام نہیں لوٹا.
آمین. سو آگے بڑھتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں, لکھا ہے یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا کیونکہ وہ کہتی تھی. اب یہاں پہ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے جس پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم کیا اقرار کرتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں اپنے لیے. ہم جب حالات ہمارے خلاف ہوتے ہیں, جب صورتحال ہمارے خلاف ہوتی ہے, جب ہم سچویشن کے اندر جو ہے وہ جکڑے ہوتے ہیں, جب جو ہے وہ حالات ہمیں فلی ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس وقت کیا اقرار کرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کیونکہ وہ کہتی تھی. اور اگر ہم ایمپلیفائڈ ورژن کو ہی, بائبل کے انگلش کا جو ایمپلیفائڈ ورژن ہے اسی کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے she kept saying, کہ وہ مسلسل, مطلب kept saying کا مطلب ہے وہ مسلسل کہتی تھی. کیا کہتی تھی؟ اب وہ یہاں پہ دیکھیں اب کیا تھا. اگر ہم اس کی صورتحال کو دیکھیں, 12 برس سے خون جاری تھا, جو کچھ اس کا مال تھا وہ ختم ہو چکا تھا, ڈاکٹرز کے پاس جا کے وہ مایوس ہو چکی تھی, بلکہ لکھا ہے وہ اور زیادہ بیمار ہو گئی. اور پھر اس کی لائف میں کیا آتا ہے, she heard the reports about Jesus. وہ یسوع مسیح کے تعلق سے سنتی ہے, اور یسوع کے تعلق سے سننے کے بعد وہ کہتی ہے, وہ اقرار کرتی ہے, وہ اپنے لیے اس صورتحال میں, جس صورتحال میں اس کو خون جاری تھا, سوسائٹی کی طرف سے وہ رد کی ہوئی تھی, وہ پبلکلی آسانی سے نہیں جا سکتی تھی, اس لیے لکھا ہے وہ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی. وہ آگے سے بھی آ سکتی تھی, نو, پیچھے سے آئی, کیونکہ اس کے لیے یہ ایزی نہیں تھا. اس سب صورتحال کے باوجود اس نے جو ہے وہ ان حالات کو ایک طرف کیا اور اس نے جو ہے وہ کہنا شروع کیا, اس نے اپنے لیے اقرار کرنا شروع کیا. آمین. اور یہاں پہ جو وہ بات جو میں تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں اپنے لیے آپ اس کا اقرار کریں, نہ کہ جو آپ نہیں چاہتے اس کا اقرار کریں. اس نے کیا اقرار کرنا شروع کیا؟ بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. یعنی وہ اپنے لیے اس بات کا اقرار کرتی رہی کہ اگر میں یسوع کی پوشاک چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. نہ صرف وہ اقرار کرتی رہی بلکہ اس نے اپنے اقرار کو عملی جامہ بھی پہنایا, اس نے اس پر عمل بھی کیا. اس نے کیا کیا؟ لکھا ہے وہ اس نے یسوع مسیح کو پیچھے سے چھوا. انڈرسٹینڈ کریں, آپ کے جو ایکشنز ہیں, آپ کے جو ایکشن ہے وہ آپ کے ایمان کو قوت دیتے ہیں. میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا, آپ کے جو ایکشن ہے, آپ کا جو عمل ہے, آپ کا جو ایکشن ہے وہ آپ کے ایمان کو قوت دیتا ہے. اور آپ کا ایمان جو ہے وہ ان چیزوں کو جو دنیاوی طور پر, ظاہری طور پر نظر نہیں آتی, انسین ریلم سے آپ کے لیے سین ریلم میں, یعنی ظاہری عالم کے اندر آپ کے لیے لے کے آتا ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. سو ایمان جو ہے وہ آپ کے لیے اندیکھی چیزوں کو وجود میں لے کے آتا ہے. سو اس لیے اس نے جو ہے وہ صرف اپنے لیے اقرار نہ کرتی رہی بلکہ اس نے اس کے مطابق ایکٹ بھی کیا. اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلا, اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بائبل مقدس کہتی ہے, اگر 29ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی. آمین. بٹ جو اس کے اندر مین چیز ہے جس پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کیا کہتے ہیں جب حالات آپ کے خلاف ہیں. جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا بدن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نیگیٹو رپورٹ دیتا ہے. جب آپ کے حالات آپ کو منفی رپورٹ دیتے ہیں, جب آپ کے فائنینسز آپ کو منفی رپورٹ دیتے ہیں, جب آپ اپنی جاب پر, آپ اپنے بزنس میں, آپ اپنے ریلیشنز میں بری رپورٹ ریسیو کرتے ہیں, تو آپ اپنے لیے کیا اقرار کرتے ہیں؟ کیا آپ ان حالات کا اقرار کرنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ اپنے لیے اس بات کا چناؤ کرتے ہیں جو خدا کا کلام کہتا ہے؟
आमीन। यहां पे देखें इस पैसेज के अंदर बहुत कुछ है। इसके अंदर हम बहुत सारी और बातें भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेनली जिस चीज पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो ये है कि लिखा है क्योंकि वो कहती थी। हर कन्फेशन, उसके इकरार ने उसके लिए उसके मौजे को हासिल किया। उसके इकरार ने उसके लिए मौजे को हासिल किया। उसके इकरार ने उसके फेथ को इस पॉइंट पे लेके आया कि जब उसने पोशाक छुई जो वो इकरार करती थी तो उसके लिए वो हो गया। आमीन। सो मैं आपको इंकरेज करूंगा, अपने लिए वो बोलें जो आप चाहते हैं। आपको नेगेटिव रिपोर्ट मिल रही है, नेगेटिव रिपोर्ट मत बोलें, बल्कि उस नेगेटिव रिपोर्ट के खिलाफ जो है आप वो बोलें जो आप चाहते हैं। आप खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें, उस रिपोर्ट के अगेंस्ट बोलना शुरू करें। जब आप उसको डिक्लेयर करते रहेंगे, आप उसको बोलते रहेंगे, आपके हालात आपके लिए तब्दील हो जाएंगे। आमीन। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा, लिखा है जिंदगी और मौत जुबान के इख्तियार में है। ये आप हैं, ये मैं हूं। हमने अपने लिए खुद डिसाइड करना है कि हम अपने लिए क्या बोलते हैं। आमीन। सो हमारा इकरार जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है। हमारा इकरार जो है वो बहुत अहम है। ये काफी लंबा टॉपिक है कन्फेशन के ताल्लुक से, टेमिंग ऑफ टंग के ताल्लुक से, लेकिन मैं इस पैसेज में से सिर्फ आज आप तक सिर्फ इतनी बात पहुंचा रहा हूं, और मैं आपको इंकरेज करूंगा इस बात को लें, संजीदा लें कि आप अपने लिए क्या इकरार करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अपने लिए वो इकरार करें जो आप चाहते हैं कि आपके लिए हो। आमीन। जब आप अपने लिए वो इकरार करेंगे जो आप चाहते हैं तो आपके लिए वो होगा। आमीन। बिल्कुल उस औरत की तरह था। लिखा है उस औरत की तरह, जिस तरह लिखा है वो अपने लिए कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो क्या होगा, मैं शिफा पा जाऊंगी, और उसके लिए वैसा ही हो गया। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरी हजूरी में ये दुआ करता हूं, आज का ये कलाम जितने लोगों तक पहुंचे, यीशु मसीह के नाम से तेरा कलाम जो कभी भी अंजाम नहीं लौटा, उन जिंदगियों के अंदर 100 गुना फल लेके आए। लोग तेरे इस कलाम को हलीमी से रिसीव करें और यीशु मसीह का नाम उन जिंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। तेरे लोग तेरे कलाम पर तवज्जो दें, तेरी कुदरत जाहिर हो निशानात, अजायबात और मौजज़ात के वसीला से। मैं जितने लोग लाइव हैं और जो बाद में इसको सुनते हैं, मैं उनके लिए यीशु मसीह के नाम से बरकत चाहता हूं और तेरा शुक्र बजा लाता हूं। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, जरूर आज के इस मैसेज को आप अपनी टाइमलाइन पे शेयर करें, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग खुदा के इस कलाम से बरकत को हासिल करें। इसके अलावा मैं आपको इनकरेज करूंगा, यूट्यूब के ऊपर ग्रेट जेनरसिटी मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा चैनल है, वहां पे हमारे वीकली मैसेजेस जो है वो अपलोड होते हैं। आप जो है वो जरूर उसको विजिट करें, आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को भी दबाएं, ताकि हर नया आने वाला मैसेज जो है उसकी इत्तला बर वक्त आपको मिले। आप वहां पे जाएं, बहुत सारे मैसेजेस पड़े हैं, आप अपनी जरूरत के मुताबिक उन मैसेजेस में से जो है वो मैसेज को चूज करें, अपने लिए डिसाइड करें, उसको सुने और खुदा के कलाम से भरें। याद रखें, खुदा के कलाम का एक लफ्ज आपकी जिंदगी को, आपके हालात को तब्दील कर सकता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।